زندہ ہوتے ہیں، پس نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اپنے درود پڑھنے والوں کا درود سنتے ہیں۔ قبلہ حاجی صاحب دوسری روایت میں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، میری قبر انور پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو پوری کائنات میں مجھ سے محبت کرنے والا جب دل تھام کر مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ فرشتہ اس کا درود سنتا ہے اور مجھ تک پہنچا۔ اگر حضور وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قبر انور کے پاس کھڑا ہونے والا فرشتہ پوری دنیا میں نبی رحمت کے غلاموں کا درود سنتا ہے، تو جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہن کر آیا ہے، کیا وہ تیرا میرا درود نہیں سنے گا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے بھائی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا، ہمیں اس کا غلام بنایا جس کی غلامی کو اپنے لیے تمغہ امتیاز انبیاء سمجھتے رہے۔ ہم ساری زندگی فخر کیوں نہ کریں، میں اپنے نبی سے حضرت جی پیار کیوں نہ کروں، میرے نبی کے جیسا کوئی نبی ہے، میں اپنے نبی پر جان کیوں نہ واروں؟ اس پہ تو ابو بکر صدیق نے بھی واری تھی، جب واری تو دوام کیا ملا؟ فرمایا زمانے والوں تم محمد کے ہو جانا، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے قبلہ حاجی صاحب، اللہ پاک عزتیں ہی اسی دیتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے سینے میں مدنی آقا کا پیار ہو، جس کے دل میں میرے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، پیارے محمد جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تجھ سے پھر گیا وہ مجھ سے پھر گیا، جو تیری رسالت ماننے والا بن گیا اسی سے میں اپنی توحید منواؤں گا۔ توجہ ہے یہ جو آیت کریمہ آج کا ٹاپک ہے، عظمت اور فضائل حضرت سید الشہداء حضور سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی سیرت کے چند گوشے آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت کہ حضور کا جو نسب ہے نا، حضور جو نسب ہے نا، وہ دیکھ لیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان کا نام حضرت عبد المطلب اور میرے آقا کے دادا جان کا نام عبد المطلب، آپ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ کیا ہے جی؟ چچا۔ پھر دوسرا رشتہ بڑا والا رشتہ، وہ رشتہ یہ کہ آپ اصحابی رسول ہیں۔ تیسرا رشتہ یہ ہے کہ آپ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، آپ میرے پاک نبی کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ ایک لونڈی تھی جس کا نام حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، عنہا ان کا نام تھا، تو انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے، اور جان مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دودھ پی کر انہیں شرف امتیاز بخشا ہے۔ اس وجہ سے یہ آپس میں دودھ شریک بھائی ہیں۔ اور عظمتوں کا معاملہ یہ ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وا اور لا نہیں تحسبن الذین، ان لوگوں پہ گمان کرنا، کن لوگوں پہ؟ وہ لوگ، اللہ زینہ وہ لوگ، قتلوا جو قتل ہوئے، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا میں قربان کر دی، ان کے بارے میں گمان نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ یعنی سوچنا بھی نہیں، اور آگے بولنے کے پہ بھی پابندی ہے۔ فرمایا ایک اور جگہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی رضا میں اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں نا، ان کو نہ کہو نہ ان کے بارے میں سوچو۔ میں تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں جو شہید کو معاذ اللہ مردہ کہتا ہے نا، اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہاں پہ حضور اگر میں محبت کا رنگ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں نا، جو مصطفیٰ جان رحمت کا پیار لے وہ بنتا ہے مومن۔ اب شہید کا پروٹوکول کیا ہے؟ ہر دوسرا بندہ
سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا شہید ہے؟ فرمایا نہیں، شہید ہونے کے لیے مومن ہونا پڑتا ہے۔ شہید ہونے کے لیے کیا ہونا پڑتا ہے؟ مومن۔ اور مومن ہونے کے لیے جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیٹیوں سے بڑھ کر، بیٹوں سے بڑھ کر، امی جان سے بڑھ کر، ابو جان سے بڑھ کر، اپنی سارے اثاثوں سے بڑھ کر، دنیا اور دنیا کے درمیان جو چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر، جب تک ہمارے دل میں زہرا کے بابا جان کا پیار نہ ہو، مومن ہو نہیں سکتے۔ مومن ہوں گے، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کریں گے، تب بنیں گے شہید۔ بولے نا ذرا، توجہ ہے؟ پہلے بنو مومن، پھر کرو جان کا نذرانہ۔ کہاں؟ اللہ کی راہ میں۔ آپ اگر لطافت سمجھے نا بات کی تو بڑا مزہ آئے گا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں نہ صحیح خدا ہی کی مان لو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ہاں، یہاں پہ جو نکتہ میں آپ احباب کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو فضیلت کی ترتیب ہے نا انسانوں میں، کائنات میں انسان سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب انسانوں سے اگلا جو درجہ ہے وہ بندے کا ہے۔ سب انسانوں میں سے عظیم انسان جو بنتا ہے اسے کہتے ہیں بندہ۔ سارے بندوں میں جو عظیم بندہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں مومن۔ سب مومنوں میں جو عظیم بنتا ہے اسے کہتے ہیں ولی۔ سب ولیوں میں جو عظیم بنتا ہے اسے کہتے ہیں غوث۔ سب غوثوں میں جو عظیم بنتا ہے اسے کہتے ہیں تبع تابعین۔ اور جو سب تبع تابعین میں بڑا بنتا ہے اسے کہتے ہیں تابعی۔ سب تابعیوں کو ملا کر ان کا جو بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صحابی۔ اور سب صحابیوں کو ملا کر جو بڑا صحابی بنتا ہے وہ بنتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ساری کائنات کے اگر صدیق ہوں وہ ملائے جائیں وہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے نبی ملائے جائیں وہ رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے رسول ملائے جائیں وہ 5 اولو العزم رسولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ 5 ملائے جائیں تو احمد مجتبیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے؟ یہ ایک تھوڑا سا سیکوینس ہے عظمت کا۔ میں واپس لاتا ہوں، شہید ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے مومن ہو۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مومن ہو، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ وہ میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا، دنیا جہان کی سب چیزوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتا ہے تو مومن ہے۔ اب جب مومن ہو گیا، مومن کا ایمان کا سرٹیفکیٹ اسے مل گیا، اب اس کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوگا۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے دل میں جذبہ شہادت نہیں نہ پیدا ہوتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ کبھی نہ کبھی تو شہادت کا جذبہ ایک بار تو زندگی میں پیدا ہونا چاہیے نا۔ اب شہادت کا جذبہ پیدا ہوا، پھر وہ نکلا اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا کیا؟ کوئی قربانی، اپنے جسم کی، اپنی جان کی قربانی دینا کوئی عام کام نہیں ہے۔ ہزار خیال آتے ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے والدین کا کیا بنے گا، میرے عزیز و اقارب کا کیا بنے گا، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں کا کیا بنے گا۔ لیکن ساری چیزیں پس پشت ڈال کرنے ہم کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر اس نے جان دی ہے تو اسی کی رضا کے لیے اگر جان دے دیں گے تو یہ بڑا معاملہ کہاں ہوا؟ جان کا مالک بھی تو وہی تھا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہید کی عظمت کو کروڑاں سلام، وہ اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن آپ ذرا یہ تو سوچیں، پہلے اس نے ہر اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کو کس نام پہ وارا؟ بولے نا، کس نام پہ وارا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارا۔ پھر اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے وارا، تب جا کر بنا شہید۔ قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو۔ توجہ ہے اب؟ قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو۔ اور جس شہید نے محبت کا فیضان، محبت کی خیرات احمد مجتبیٰ سے لی تھی، اگر خیرات لینے والا منگتا مر کر نہیں مرتا تو امام الانبیاء کیسے مریں گے؟ نہیں، آپ بولتے نہیں نا، آپ بات نہیں سمجھ پائے۔ ایک بڑا ہے،
جسے رب نے شہید کا ٹائٹل دیا ہے، فرمایا محبوب تو نے روز محشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئیں گے، جتنی بھی امتیں آئیں گی، جتنے بھی رسول آئیں گے، تو سب کا شاہد ہے اور شہید ہے۔ یہ باتیں الحمدللہ عقیدہ حق اہل سنت ہی بتا سکتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے ہمارا نبی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، وہ بتائیں گا۔ یہاں اگر آپ میں بات سمجھا پایا ہوں نا کہ جس شہید نے جس نبی رحمت کا پیار سینے میں سجایا، جان اللہ کی راہ میں قربان کی، رب کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، بولے نظر، رب کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میرے مالک اگر زندہ ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن سے ملے گا۔ میرے مالک تو نے فرما دیا شہید زندہ ہیں، اگر زندہ ہوتے ایک ہفتے بعد جمعے کے اجتماع میں ہمیں ملتے، کبھی بازار میں مل جاتے، کبھی شہر میں مل جاتے، کبھی چوک میں مل جاتے، کبھی چوراہے میں مل جاتے، کبھی نرمی گرمی پہ خوشی پہ ملتے، میرے مالک وہ ہمیں ملتے نہیں، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا عند ربہم، وہ کہاں ہیں؟ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، ربہم وہ تو اپنے رب کے پاس ہے۔ وہ جواب ملا یا نہیں قرآن سے؟ شہید زندہ ہیں، مالک نظر نہیں آتے، فرمایا نظر کیسے آئیں؟ وہ ہیں جو میرے پاس۔ میرے مالک اگر تیرے پاس ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، پھر کھاتے پیتے کہاں سے؟ سوال پیدا ہو گیا نا۔ زندہ ہونے کے لیے چند ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ان ریکوائرمنٹ میں سب سے جو اہم ہے نا وہ رزق کا معاملہ ہے۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، فرمایا عند ربہم، ہیں وہ رب کے پاس، اور رزق، فرمایا رزق بھی رب ہی انہیں دیتا ہے۔ مالک کیسے؟ فرمایا ہاں عند ربہم یرزقون، یرزقون جمع کا صیغہ ہے، سبھی کو میں رزق دیتا ہوں، سبھی کو میں، کون دیتا ہے؟ رب۔ اگر شہید مر جائے اللہ کے پاس وہ زندہ ہے، اللہ اس کے رزق کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اور جو احمد مجتبیٰ، پھر یہاں پہ یہ عقیدہ میں ہوڑ تو نہیں کر رہا، یہاں پہ یہ عقیدہ تو غلط ہو گیا نا کہ وہ تو مر گئے، اب نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کی امداد کرتے ہیں۔ فرمایا جنہیں رزق خدا دے نا، جنہیں رزق خدا دے نا، پھر وہ ضرورت مندوں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ بولے نا جی حدیث پڑھوں اگر سننی ہے اب آپ نے، بولیں حدیث پڑھوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام، میرے پاک نبی کا سر وصال ہو گیا ہے، قبر انور میں میرے پاک نبی تشریف فرمائیں، ایک حضور کا عربی غلام آیا، آ کر قبر انور پہ کچھ پڑھتا ہوگا نا، کچھ محبت کا رنگ پیش کیا نا، محبت کا رنگ پیش کرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میرے آقا دے دوارے تے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہزارہ دیاں بولیاں۔ قبر انور پہ آ کر کہتا ہے بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور ساتھ بھوک بھی لگی ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر سر رکھ کر نا سو گیا۔ سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا، سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا، تے میں گل وچ پا لیاں باہواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں، متا میر وچھڑ نہ جاواں۔ یہ معاملہ تھا۔ وہ کہتا ہے میں سو گیا، ادھر میرے سر کی آنکھیں بند ہوئی نہ، دل کی آنکھیں، مقدر کی آنکھیں، اوج کی آنکھیں کھل گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہ آئے جن کے آنے سے بہار آئی، وہ آئے جن کے آنے سے اس زمین کو قرار آیا، وہ آئے جن کے آنے کے بارے میں رب فرماتا ہے یہی رب کا فضل ہے، یہی رب کا کرم ہے۔ ہاں فرمایا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اور میں نے عرض کی بندہ نواز آپ کے روضہ انور پر حاضر ہوا ہوں، بھوک لگی ہے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا عطا فرمایا نا، صحابی لیتا ہے، صحابی کہتا ہے کہ میں نے آدھا کھا لیا، آدھا بچا لیا، آدھا میں خواب میں نا چر ہویا مینو ترلے لیندیاں تے موڑ میرے ول واگاں، ایک وار جے خواب میری بچ آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ کہتا ہے میں نے آدھا کھا لیا، آدھا بچا لیا، کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی نا
پیٹ بھی بھرا ہوا تھا. نہیں آپ بولتے نہیں ہیں نا. خیر بھائی صحابی کو نا، صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر آیا تھا. آپ کے لیے رپیٹ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بھوک لگی، ادھر آنکھ لگی. سرکار تشریف لائے، ایک روٹی دی، آدھی خواب میں کھا گیا، نیند میں کھا گیا. جب آنکھ کھلی آدھی بچی ہوئی تھی، پیٹ بھرا ہوا تھا. میں تو مالک ہی کہوں. ایک ہے بریلی کے بابا جسے کہتے ہیں مجدد دین و ملت، جس کا نام ہے امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، جس نے عشق مصطفیٰ کی ایسی شمع جلائی. آج بھی کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے مدینے کی طرف منہ کر کے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، ان گناہ گار آنکھوں کی زیارت مدینے والے کی ہو یا نہ ہو، دل میں وہ ٹھنڈک ضرور تیرے دل کے دروازے پر دستک دے کر کہتی ہے کہ جس کا سلام اتنا تسکین دینے والا ہے، اس کا دید کتنا اعلیٰ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ ہے نا. وہ بابا کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں، ہائے 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 سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب. توجہ ہے نا. میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ ہے نا بابا. صحابی کہتا ہے میں جاگا تو میرے ہاتھ میں سر وہ روٹی کا آدھا ٹکڑا بھی تھا، پیٹ بھی بڑا ہوا تھا. تو پھر بریلی یہ جو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں نا، ڈاکٹر محمد اقبال اور امام احمد رضا خان، عشق کی بات ہو نا سر حاضری نہ لگوائیں، یہ ممکن ہی نہیں. آپ عشق کی بات کریں، آپ کو اپنی گفتگو کو مزین کرنے کے لیے ان کے کلام کا سہارا لینا ہی پڑے گا. اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. رازق بے شک میں ہوں، رازق رب ہے. فرمایا یرزقون، رزق دینے والا میں ہوں، پر جو محمد کے دروازے پر سوالی بن کر آ جائے خالی میں بھی اسے نہیں لوٹاتا. لوٹائے گا نہ. چلیں ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش یقیناً کم ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں نا ایک روایت میں 2 سال بڑے ہیں، ایک روایت میں 4 سال بڑے ہیں. جو میں آپ کو رشتہ عرض کر رہا تھا نا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاک نبی سے ایک اور بھی رشتہ ہے. وہ یہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان آپس میں کزنز ہیں، چچا زاد بہنیں ہیں. توجہ ہے نا. یہ بھی رشتہ تھا، نسبی بھی رشتہ، حسبی بھی رشتہ، صحابی والا بھی رشتہ، پھر دودھ شریک والا بھی رشتہ، پھر چچا والا بھی رشتہ. اتنے رشتے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت ارشاد فرمایا نا، تو جلدی میں یہ اسلام انہوں نے نہیں قبول کیا تھا نا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے بہت سے مشکل کٹھن راہوں کا سفر اختیار کیا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جتنا میری امت نے مجھے تنگ کیا ہے نا، اتنا کوئی نبی اور رسول اپنی امت کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں طائف کی وادیوں کا سفر، احد میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک کا شہید ہونا، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر اوجڑیاں ڈالے جانا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستوں میں کانٹے بچھانا، یہ بڑے کٹھن مراحل تھے. شعب ابی طالب میں 3 سال کا معاشرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً مشکل وقت گزارے تھے، اور بہت بڑی مشکلات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اس طریقے سے پہنچایا کہ انبیاء بھی یقین مانے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر کہتے ہوں گے ہم تو 900 سال کی عمریں لے کر آئے تھے، ہم تو 250 سال کی تبلیغ کرتے رہے، پر محمد مصطفیٰ کا انداز ہی جدا ہے. اس 40 سالہ، اس 23 سالہ تبلیغ کا اثر یہ ہوا جدھر نظر اٹھاتے گئے ایمان کی کرنیں پھیلاتے گئے. ہاں، اتنے کثیر التعداد میں کسی کے اصحاب نہیں ہوئے جتنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. اقبال کہتے تھے یہ کس کی نظر کا فیضان ہے.
اقبال نے کمال کر دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جس طرف نظر اٹھائی نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی وہ بھی جنتی بنے اور ان کی زیارت کرنے والے بھی جنتی بنے، اور پھر یہ لوگ پورا عرض کے جس کونے پر بھی گئے نا یہ چھاتے گئے اور لوگوں کو مسلمان بناتے گئے۔ آپ ہند والا معاملہ دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کیا، روزہ انور پر آ کر دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں یہیں پہ رک جاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے دعا اپنا کلام کیا، میرے پاک نبی نے فرمانے لگے معین الدین تو ادھر چلا جا، ہم نے تجھے ہند کی بادشاہی دی ہے، تو ہند میں رہے گا۔ اور ہند میں پھر ایسا میرے پاک نبی کا پیغام پہنچایا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا، 90 لاکھ، یہ نظر کا فیضان تھا۔ عرض کی آقا یہاں آپ کا روزہ دیکھوں گا، میرے پاک نبی نے فرمایا یہاں آ کر دیکھنا پڑے گا، ادھر سر نیچے کرنا میں خود تمہیں دکھلوانے کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے ایمان کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ نا شکار کرتے تھے، بڑے جری دلیر بہادر اور نیڈر تھے، ہوتے کیوں قریشی بھی تھے، مکی بھی تھے اور پھر مدنی بھی ہو گئے۔ یہ نسل ہے نا، ان میں بہادری، ڈیرنگ، دلیری، جرأت مندی ان کے خون میں شامل ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شیر کا شکار کیا کرتے تھے، اور اگر ان کی شکل کے بارے میں آپ ان کا تھوڑا سا فزیکل اپیئرنس کے بارے دیکھیں نا کتابیں پڑھ کے، ویسے فزیکلی یہ اتنے پہلوان نہیں تھے، سٹرکچر کے مالک، دبلے پتلے تھے، گندمی رنگ تھا، پیشانی چوڑی تھی، بال مبارک گھندریالے تھے، اور مناسب قد، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ پست تھے، درمیانے قد کے، لیکن بہادر بڑے تھے۔ یہ ایک دن جنگل میں نا شکار کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو بتایا کہ یہاں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں نا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صفا مروہ پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ابو جال اور اس کے جو ہے نا گنڈے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہی انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو ابو جال نے آپ کے بھتیجوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بڑا تنگ کیا، گالیاں گلوچ دیں، لیکن آپ کے بھتیجے نے جوابی کوئی کارروائی نہیں کی، وہ سر جھکا کر جا رہے تھے نا، تو ابو جال نے پتھر مار کے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر پھوڑ دیا۔ جو ہوتی ہے نا محبت، اور جو ایک ہوتی ہے افیکسیشن جسے کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، گہری محبت کہتے ہیں، اس کے وقوع پذیر ہونے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ آثار ہوتے ہیں، کچھ وجوہات بنتی ہیں۔ کیوں؟ بھتیجے سبھی کو پیارے ہوتے ہیں، اگر وہی بھتیجا یتیم ہو نا تو اس سے محبت کی گہرائی بڑھ جاتی، محبت اس سے زیادہ ہوتی۔ کیوں؟ اسے بے سہارا دیکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا نمبر یہ ہو کہ اگر بھتیجا ہو بھی پیارا، اس کے عمل بھی اچھے ہوں، سیرت اور صورت میں بے مثل اور بے مثال ہو، جب بھی بولے سچ بولے، اور صادق اور امین کا لقب اس کے حصے میں آئے، پھر ایسے بچے تو اور زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ جب یہ بات سنی نا تو خون کھولنے لگا۔ اب یہاں پہ روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ گھر تشریف لے گئے، دستک دی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں نا مرہم پٹی لگا رہی، بھتیجے کو دیکھ کر نا واپس مڑے، اللہ اکبر کبیرہ، واپس مڑے تو ابو جال کا پتہ کیا، پتہ چلا کہ ابو جال جو ہے نا حرم میں بیٹھا ہے اپنے دوستوں کے ہمراہ، جاتے ہی کمان نکالی اور اس کے سر پہ دے ماری، سر پھوڑ دیا۔ وہاں کے جو اس کے معاونین تھے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑنے لگے، لیکن ابو جال نے انہیں روک دیا، یہ کہہ کر کہ آج میں نے نا اس کے بھتیجے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، یہ غصے میں ہے۔ اللہ پاک نا نبی کو اختیار دے کر بھیجتا ہے، اور ہم نے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا بھی ہے نا، میرا پاک نبی جو انگلی اٹھائے چاند واپس لوٹ آئے،
وہ انگلی اٹھاتا تو وہی صفا مروہ ابو جہل پہ آ سکتا تھا نا، لیکن نہیں، وما ارسلنا کا ہے اختیار۔ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ٹالرنس، بردباری جسے کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بندے میں طاقت ہو نا، ہمت ہو، پھر معاف کر دے۔ وہ پنجابی میں کہتا ہے بدلہ لینے کی طاقت ہو نا، پھر بندہ معاف کرے تو بہادر تو ہوتا ہی ہوئے۔ لیکن میرے پاک نبی کی سیرت نور کا مطالعہ تو کریں۔ فرمایا نہیں، بدلہ نہیں لینا۔ واپس سر پھوڑ کر چچا جاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں نا، پیشانی مبارک چومتے ہیں۔ فرمایا دیجئے اب خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ آپ کہنے لگے چچا میں اس بدلے پہ راضی نہیں ہوں۔ بیٹا تو کیسے راضی ہے؟ فرمایا چچا میں راضی تو تب ہونا جب تو جہنم سے بچ جائے، جب تو 366 کی عبادت نہ کرے، کسی کے آگے نہ جھکے، تو محمد مصطفیٰ کی رسالت کو مان لے، ایک رب کو مان لے۔ تو فرمانے لگے بیٹا اگر تو اس بات پہ راضی ہے تو چل، میرا یہ وعدہ ہے میں بھی آج اسی دین پہ ہوں جس دین پر ہے محمد تو ہے۔